مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباکم. کیا حال ہے آپ سب کے پیاری پیاری سسٹرز کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بار پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار دوبارہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم
ایک بار پھر ایسی مجلس کا حصہ بنے جس میں اس کی کتاب کو سیکھا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اس کی توفیق ہے. تو سب مل کے کہیں، دل سے شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ. اور سب سے بڑی سعادت اس چیز کی کہ ہم سب ایسے خوبصورت اور بابرکت مہینے میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کا اس کی کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں بیٹھے کہ جو اس مہینے کے اندر ہی نازل ہوئی. الحمدللہ. سو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، شکر ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہماری نیت ہر اچھے عمل کے لیے کیا ہے. کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہے یا پھر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ خطرے کی علامت ہے. تو اسی وقت ہمیں سنبھل جانا ہے کہ نہیں، میں جو بھی نیک عمل کر رہی ہوں اس کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف میرا رب ہی مجھے دے گا، ادا کرے گا. تو اگر یہ نیت ہے تو پھر اپنے نیک کام کو جاری رکھتے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بہت ہی خوبصورت حدیث جو ہمیں سکھائی گئی جو ہے وہ المرء مع من احب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ everyone will be those whom he loves، یعنی کہ جو بھی جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں ہم سب اپنے رب کی محبت میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور اپنے رب کی محبت میں ہی اس کا کلام سیکھنے کے لیے اکٹھا آئے ہوئے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تم میں سے بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم سب کس کیٹیگری پہ آ گئے؟ ہم سب اپنے رب کا کلام اس کا کلام قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق ہمیں بھی اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل کر لے جس سے ہمارا رب ان بندوں سے محبت کرتا ہے. آمین اللہم آمین. شروع کرتے ہیں آج کا بس سفر. الحمدللہ پارہ نمبر 8. اور جیسے کہ ہم اپنے اس خوبصورت بابرکت مہینے کے اندر دورہ قرآن کر رہے ہیں اور ہم نے کل جو ہے وہ پارہ نمبر 7 کا دورہ قرآن کیا. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پارہ. تھوڑا سا اس کا 2-3 پوائنٹ ہم آپ سے شیئر کرتی چلوں گی تاکہ گو تھرو ہو جائے، ایک ریمائنڈر مل جائے کہ ہم نے اس پارے کے اندر کیا پڑھا تھا. ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے اور گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح ہر چیز پاک ہوگی تو پھر منزل آسان ہو جائے گی. اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. یہاں تک درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صبر اور نرمی مومن کی نشانی ہے اور اس کا اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں. اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل پر جو پردہ آ جاتا ہے تو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آتی، قرآن کی دل پہ نہیں اترتا اور نہ دین کی بات سمجھ آتی ہے نہ اللہ کی بات سمجھ آتی ہے. تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے: نیک اولاد، علم اور خیر کے کاموں میں مال کا خرچ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقدری آتی ہے. اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے.
دین کے معاملات میں قرآن سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ الحمدللہ یہ ہم نے پارہ نمبر 7 میں پڑھا تھا، جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ریمائنڈر دیتی چلوں۔ پارہ نمبر 7 کے حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہم پارہ نمبر 8 انشاءاللہ تعالی۔ جی الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اس پارے کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم جمع کر دیتے ان پر ہر شے، تو وہ بھی ایمان نہیں لاتے۔ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اس آیت کے اندر کہ جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خواہ وہ جذباتی جہالت ہو، علمی جہالت ہو، کسی بھی طرح کی جہالت ہو۔ علم نہ ہونا انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے، اور اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہی حال جو ہے وہ اہل مکہ کا تھا۔ اسی لیے یہاں پہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ صرف اہل مکہ کو اہل مکہ سے مخاطب ہو کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی لے کے آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کے بعض ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے ڈالتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دو اس کے ساتھ جو وہ گھڑتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو برے کام وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں، تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے، اور آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری ہی سنت ہے۔ ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ یہی دشمن کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو چپڑی چپڑی باتیں کرتے متاثر کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکا کھا جائیں اور سیدھے سادھے لوگ ان کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ وہ حقیقت کو تو جانتے نہیں ہیں، بلکہ خوبصورت الفاظ سازی ان کو اچھی لگتی ہے، تاکہ کیا کریں؟ وہ باطل کو حق سمجھنے لگے۔ یہاں پر بیسیکلی اصل میں خاص طور پر جو شیاطین جنس کی بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جو بات کی گئی یہاں پہ، تو اس کے حوالے سے قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے نا، یہی ساری بھولنے کی وجہ ہوتی ہے آخرت کی، اور پھر انسان اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا
क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मुसन्निफ ढूंढूं, और वही है जिसने तुम्हारी तरफ वाज़ेह किताब नाजिल की है, और जिन्हें हमने किताब दी है, वो जानते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ उतारी गई है, सो तुम शक करने वालों में से ना होना। और पूरी है तेरे रब की बात सच और इंसाफ की, इसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, और वो सुनने वाला है और वो ही जानने वाला है। और और ज़मीन में अक्सर ऐसे हैं, अगर तू उनका कहा माने तो वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, फरमा रहे हैं कि अगर ज़मीन में तो ऐसे लोगों का कहा मानेंगे तो वो जिनके पास दीन नहीं है, ईमान नहीं है, जो खुद भटके हुए हैं, अगर आप उनका कहा मानेंगे तो वो भी आपको अपने रास्ते से हटा देंगे, अपने रास्ते से भटका देंगे, यानी कि आपको आपका जो मकसद है उससे हटा देंगे। वो नहीं पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की, और वो सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। यानी कि देखें, अगर आप हक इस बात में देखें कि लोगों की अक्सरियत किस तरफ जा रही है, यानी कि मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है, उनका ट्रेंड क्या है, तो कोई ये कोई दलील नहीं होती कि कोई अक्सरियत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करती है, कयास आराइयों और गुमान से काम लेती है। फरमाया क्योंकि लोग खुद ही बहके हुए हैं, इसीलिए वो आपको भी बहका देंगे। उनके पास चंद खूबसूरत ख्यालात के सिवा कुछ भी नहीं है। बहकने की क्या वजह है कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी किए जा रहे हैं, ये वजह है असल बहकने की। लेकिन हकीकत क्या है इसके बरक्स? हकीकत ये है कि अल्लाह का इल्म, यानी कि इल्म जो है वो अल्लाह का सुब्हानहू व तआला के पास है, जो असल इल्म है, और वही असल इल्म क्या है, कौन सा है, जो कुरान और सुन्नत में है। सो इसीलिए जो शख्स हिदायत का पैरोकार हो, उसे चाहिए कि वो क्या करे, इन दोनों ही चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखे, तो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात भी नहीं होगी और कोई दूसरी गुमराही का बायस भी नहीं बनेगा। आगे फरमाया इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यदिल्लु अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, बेशक तेरा रब उसे खूब जानता है जो बहकता है उसके रास्ते से, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। क्योंकि यहाँ पे हिदायत का मयार बता दिया गया हमें। हिदायत का मयार क्या है? कुरान और सुन्नत। इसीलिए उसी पे चल के हमें अपने सीधे रास्ते का तयन करना है। अगर उससे जो हट गया, भटक गया, तो फिर वो उसका सीधा रास्ता अब वो अपने सीधे रास्ते से भटक गया, और फिर हिदायत अगर वो चाहेगा तो मिलेगी, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा होगी तो फिर उसको हिदायत मिलेगी। आगे फरमाया सो तुम उसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान लाने वाले हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे कि जो जिस पर अल्लाह का नाम है लिखा हो तो तुम वही खाओ। आपके जो दुश्मन थे अहले मक्का, इस बात पर एतराज करते थे कि आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं जिसको आप ऐसे लोग हैं कि जो जानवर आप मार के खाते हैं, आप उन लोगों में से शामिल हैं कि आप जानवर को मार के खाते हैं, उसको हलाल समझते हैं, और जिसको अल्लाह मार देता है, यानी अपनी तबई मौत मर जाता है, उसको हराम करार देते हैं। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आगे आयत में कि आगे फरमाया कि और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम इसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, हालांकि वो तुम्हारे लिए वाज़ेह कर चुका है जो उसने तुम पर हराम किया है, मगर जिस पर तुम लाचार हो। और बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात से इल्म के बगैर गुमराह करते हैं, बेशक तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। तो पिछली आयत में जो आयत नंबर 118 में जो बात हुई वो यही चल रही थी, इसी को आगे कंटिन्यू किया गया कि अहले मक्का इस बात पे तराज करते थे ना कि तुम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप ऐसे लोगों में से हैं जो जानवर मार के खाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उनको हलाल कर दिया हमारे लिए। तो सिर्फ ये क्या था, ये उनकी सोच का फतूर था, ये उनका सोचने का गलत अंदाज था। हालांकि ज़बाह करना, उस पर अल्लाह का नाम लेना, और वो अपने अलग असरात रखता है, उसकी तासीर अलग होती है।
रखता है ना, उसकी तासीर अलग होती है। और ये क्यों कहा गया कि अगर जानवर बीमार होकर मर जाए या कोई चोट खा के मर जाए, उसकी मौत के असरात ही कुछ और, उसकी मौत के असरात कुछ और हो, किसी तरह की हो, तो इस गोश्त को खाने में, इस गोश्त अगर हम वो गोश्त खाएंगे तो उसके असरात भी वैसे ही होंगे, उस तरह के होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस कदर साफ सुथरा दीन हमें थमा कर दिया है, पकड़ा है। देखो ये दीन कितना साफ सुथरा है, तुम्हें हर चीज साफ साफ करनी है, कहीं पे कोई मैल नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा खाओगे वैसा ही तुम्हारा अमल भी होगा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ बेसिकली क्या बताया गया कि आप उनकी बातों में ना आए, जिसको पूरी तरह ज़िबा किया गया हो, उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, तो तुम उसी को खाओ अगर तुम ईमान रखते हो। फिर फरमाया क्या आयत नंबर 119 में कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के बहस ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं और फिर उसी को पकड़ के दूसरों को भी बहकाते हैं। सो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और चाहते हैं कि बाकी लोग भी उनकी ही पैरवी करते जाएं। सो लाइल्मी याद रखें कि लाइल्मी गुमराही का सबब बनती है। अपनी पसंद नापसंद पर चलना गुमराही का बायस होता है। हिदायत के लिए हमें दो चीजें दे दी गई, अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सो हमें हिदायत के लिए अल्लाह और उसके रसूल की पसंद और नापसंद को देखना लाजिम और मंजूम है। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। और छोड़ दो खुला गुनाह और छुपा हुआ। बेशक जो लोग गुनाह करते हैं अनकरीब उसकी सजा पा लेंगे, जो बुरे काम करते हैं और यानी ज़ाहिरी गुनाह, पब्लिक में किए जाने वाले गुनाह और छुप कर करने वाले गुनाह भी छोड़ दो। हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है? हर तरह के गुनाह क्या करो? छोड़ दो। बुरा अखलाक इंसान की तनज़्ज़ुल का बाइस बनता है। सोचना क्या है कि मैंने गुनाह किया, किसी को पता चला या नहीं, छुप के किया, कौन मुझसे पूछेगा या नहीं, कोई नुकसान होने वाला है या नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका नतीजा निकल कर रहेगा। जो बोगे वही काटोगे। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इसमुल्लाहि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इसमुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्नश-शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम। क्या फरमाया जा रहा है? और उससे ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और बेशक ये क्या है? गुनाह है। और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालता है ताकि तुमसे झगड़ा करें, और तुमने उनका कहा माना तो बेशक तुम मुशरिक हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जो चीज खून बहा दे उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो उसे खाओ, और जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, बुतों का नाम लिया जाए या गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, तो वो इब्लीस का रिस्क होता है। यानी खाना भी इबादत है। अल्लाह का नाम लेने से क्या होती है? उस खाने में बरकत आ जाती है। आगे फरमाया, क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और हमने उसके लिए नूर बनाया, वो चलता है उस नूर की रोशनी से, लोगों में उस जैसा हो जाएगा जो अंधेरों में है, उससे निकलने वाला नहीं। इसी तरह काफिरों के लिए उनके अमल जीनत दिए गए। असल में यहाँ पे मैतन से जो मुराद है बताई जा रही है वो क्या है? मुर्दा दिल, ला इल्म, जाहिल, यानी कि जो अपने रब को ना पहचानता हो, अपने दीन को ना पहचानता हो, आखिरत के बारे में कुछ पता ना हो। और यहाँ पे जो वर्ड आया फ़अहयैनाहु से मुराद है ईमान दिया, इल्म दिया, शऊर दिया, दीन की समझ दी, नूर दिया, रोशनी दी, यानी जिंदगी बसर करने का पूरा तरीका बताया। मुसलमान अपने बातिन और अपने जाहिर दोनों से ही पहचाना जाता है, यानी ईमान उसके दिल को रोशनी करता है, उसके दिल में रोशनी बख्शता है, और फिर उसी से उसका अमल साले आता है। और जो जुल्मात यानी कुफर के अंधेरे में होगा, जहालत के अंधेरे में होगा, लाशऊरी के अंधेरे में होगा, नासमझी के अंधेरे में होगा,
تو ये कामयाबी की अलामत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी जो जैसा चलेगा उसको उसके अमल को वैसे ही मुज़य्यन कर देगा। ये सिर्फ उसकी नियतों के ऊपर होगा। आगे चलते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बनाए उसके बड़े मुजरिम ताकि वो उसमें हीले करें, और वो हीले नहीं करते मगर अपनी जानों पर, और अपनी ही जानों पर चाले चलते हैं और वो शऊर नहीं रखते। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम हरगिज़ ना मानेंगे जब तक हमें इस जैसा ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूल को दिया गया है। अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ भेजे। अनकरीब उन लोगों को पहुंचेगी जिन्होंने जुर्म किया, अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब, इसका बदला कि वो मुक्कर करते थे। यानी मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह से मुराद यहाँ पे क्या बताई जा रही है इस आयत के अंदर, ये बताया जा रहा है कि ये मुराद है नबूवत। फमन युरीदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, बस अल्लाह जिसको देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको चाहता है कि उसे गुमराह करे उसका सीना तंग भेजा हुआ कर देता है, यानी निहायत तंग कर देता है, गोया कि वो जोर से बमुश्किल आसमान पर चढ़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर अजाब डालेगा जो ईमान नहीं रखते। याद रखें, हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत इरशाद और हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद जो तालीम की शक्ल में है, जो कायनात की निशानियों में की शक्ल में दी गई, ये सब इंसानों के लिए बराबर है। लेकिन बहुत से लोग इस हिदायत को देखने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद, जानने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं करते, क्योंकि उन्हें तौफीक नहीं होती। जिनको तौफीक मिल जाती है तो दरअसल क्या होता है कि उनके सीनों में वुसअत पैदा हो जाती है, उनके दिल खुल जाते हैं, उनका दिल में गौर फिक्र आ जाती है, दिल इस्लाम की तरफ खुल जाते हैं, उनके दिलों में नूर आ जाता है, और वो हर बुलंदी पर बासानी चढ़ना शुरू कर देते हैं। सो जब भी दिल की वुसअत हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो दुआ सिखाई, हमें वो बाकसरत पढ़नी चाहिए। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सीने की वुसअत के लिए दुआ मांगी थी ताकि ये सारी बातें अंदर आ जाए, जज्ब हो जाए, और इंसान के अंदर अमल की सलाहियत पैदा हो जाए। जो ईमान रखता है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों की सेंस और हिकमत भी समझ आने लगती है। अगर मुनाफिकत दिल में होगी तो दीन की समझ नहीं आएगी और हर हुक्म पर एतराज होना शुरू हो जाएगा। वहाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तक़ीमा, जो लोग ईमान नहीं लाते, ये रास्ता है तुम्हारे रब का सीधा। हमने आयत खोल कर बयान कर दी है उन लोगों के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं। इस्लाम और हक का रास्ता ही क्या है? सीधा रास्ता है। यही बताया गया हमें इस आयत के अंदर। जो याद रखें कि सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो दी गई हैं हमें, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हैं। तो जो नेमतें हमें जब भी हम उन नेमतों को देखते जाएं, उनकी कदर करें और फिर साथ में उसका शुक्र अदा करते रहें। उन लोगों के लिए उनके रब के पास सलामती का घर है, दारुस सलाम। उन लोगों के लिए उनके रब के पास सलामती का घर है और वो उनका कारसाज है उसके सिले में जो वो करते थे। सुभान अल्लाह। याद रखें, जन्नत दारुस सलाम है, जहाँ पर इंसान दाखिल होगा तो किसी किस्म की कोई आजमाइश, कोई रंजो गम, कोई मुसीबत नहीं होगी। अहले जन्नत को आवाज देने वाला आवाज देगा, ए जन्नत वालों, बेशक तुम्हारे लिए ये तय हो गया है कि तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जन्नत के बारे में एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो 14 रात के चांद की सूरत पर होगा, चमकते चेहरों वाले। फिर जो उनके बाद होंगे वो आसमान में इंतहाई चमकदार सितारों की तरह होंगे। फिर बतदरीज अपने अपने मर्तबे के मुताबिक होंगे, ना वो पखाना करेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना नाक सूंघेंगे, ना थूकेंगे। किसी किस्म की कोई गंदगी, पसीना, गलाजत, कोई बू, ऐसी चीज उनके जिस्म से नहीं निकलेगी। वो साफ सुथरे तय्यब होंगे और हमेशा
अल्लाह की रजा में होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतियों में शामिल करें, आमीन। और जिस दिन वो जमा करेगा उन सबको वो फरमाएगा, ए गुरुए जिन्नात, तुमने बहुत से आदमी अपने ताबे कर लिए और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे बाज ने बाज से एक दूसरे से फायदा उठाया और हम उसमें याद घड़ी को पहुंच गए जो तूने मुकर्रर की थी। फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें हमेशा रहोगे मगर जिसे चाहे अल्लाह, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला और जानने वाला है, हिकमत वाला है और जानने वाला है। दुनिया में शैतान और इंसान मिलजुल कर जो बुरे काम करते हैं तो उनका अंजाम क्या है? बुरा ठिकाना। उनका अंजाम ही बुरा ठिकाना है और वो उसी जगह पे इकट्ठा किए जाएंगे। आगे फरमाया, और इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ पर एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं उनके अमाल के सबब। जो है वो ये तमाम जालिम जो है वो गुनाह जालिम को मजीद गुनहगार बना देता है। यानी गुनाह, असल चीज क्या है? गुनाह जितना होगा जुल्म उतना ही बढ़ता जाएगा। आगे चलते हैं, आयत नंबर 130। ऐ गुरोह जिन्नात, वो इंसान, क्या तुम्हारे पास तुम में से हमारे रसूल नहीं आए? वो तुम पर हमारे अहकाम बयान करते थे और तुम्हें डराते थे। ये दिन देखने से वो कहेंगे कि हम अपनी जानों के खिलाफ अपने खिलाफ गवाही देते हैं और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था और उन्होंने अपने खिलाफ गवाही दी कि वो कुफ्र करने वाले थे। पैगंबर तो अपना काम करके चले गए, तो फिर किस चीज से उनको हटाया? उनकी ख्वाहिश नफ्स ने उनको दीन से हटा दिया, ईमान लाने से हटा दिया, ईमान के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये इसलिए है कि तेरा रब जुल्म की सजा में बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, जबकि उनके लोग बेखबर हों और हर एक के लिए उनके अमाल के दर्जे हैं और तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं जो वो करते हैं। यानी हर एक को अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दर्जा दिया जाएगा। एक रिवायत में आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान इतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान का। सोचना है कि वो आखिरी दर्जा कहाँ होगा और हम किस दर्जे के अंदर होंगे। वरब्बुकल गनीय्यु ज़ुर रहमा, और तुम्हारा रब बेनियाज है, रहमत वाला है, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, हलाक कर दे, और जिसको चाहे तुम्हारे बाद जानशीन कर दे, जैसे उसने तुम्हें पैदा किया औलाद से एक दूसरी कौम की। यानी हमारा रब कितना मेहरबान है ना, एक के बाद एक दिन हमें देता है। कभी सोचा है कि एक के बाद एक दिन हमें मिल रहा है तो ये उसकी ही रहमत है, वो कितना मेहरबान है हम पर, ताकि हमें मोहलत दे रहा है। किस चीज की? ताकि हम नेक अमाल करते जाएं, नेकियों की तरफ सबकत लेके जाएं। ये दिन हमें इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि हम नेकी की तरफ सबकत करते जाएं। बेशक जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर आने वाली है। क़यामत की बात की जा रही है और तुम आजिज़ करने वाले नहीं होगे, यानी कि क़यामत आके रहेगी, हिसाब किताब होकर रहेगा, कहाँ बच के जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं भी काम कर रहा हूँ, बस तुम अनकरीब जान लोगे कि किसके लिए है आखिरत का घर। बेशक जालिम दो जहानों की कामयाबी नहीं पाते, आगे फरमाया कि और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उससे उन्होंने ठहराया है अल्लाह के लिए एक हिस्सा। बस उन्होंने अपने ख्याल में कहा ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शरीकों के लिए है। बस जो उनके शरीकों के लिए है तो वो नहीं पहुंचता अल्लाह को, और जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। बुरा है जो ये फैसला करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने औलाद का कत्ल आरास्ता कर दिया है ताकि वो उन्हें हलाक कर दें और उन पर उनका दीन घटमट कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते, तो तुम उन्हें छोड़ दो। और वो झूठ बांधते हैं और वो जाने और उनका झूठ। और उन्होंने कहा ये मवेशी और खेती ममनू है, इसे कोई ना खाए मगर जिसको हम चाहें, उनके झूठे ख्याल के मुताबिक। और कुछ मवेशी है कि उनकी पीठ पर सवारी हराम की है, और कुछ मवेशी हैं ज़िबाह करते वक्त उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये झूठ बांधना है उस अल्लाह पर
ہم جلد انہیں اس کی سزا دیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہے، وہ جلد انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا، بے شک حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ البتہ وہ لوگ گھاٹے میں پڑے ہیں جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو اللہ نے انہیں دیا وہ حرام ٹھہرا لیا، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر، یقیناً وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اس آیت میں جو الانعام کا ذکر کیا گیا ہے، اہل عرب نے کس طرح مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ انہوں نے جو ہمیں پتہ چلا ان آیت سے، انہوں نے کھیتی اور مویشیوں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا، کچھ حصہ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کی نظر کرتے تھے، اور اب اور جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا، اور اللہ کے نام پر جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ان کے غلط عقیدوں کو ابھارا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا تھا، کیا عقائد تھے۔ تو اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ انہوں نے کیا کر دی تھی، اپنے لیے حرام کر دی تھی، اور اپنی مرضی سے حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے۔ وہ کس وجہ سے تھا کہ جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اپنی اولاد پھر وہ، اور گناہ سب سے بڑا کیا تھا کہ اپنی اولاد کو مار ڈالے، سب سے بڑا گناہ مفلسی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں اپنی اولاد کو قتل کر دے، جو اللہ کی دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے حرام کر دے، اور پھر تو وہ ہدایت پر کیسے آ سکتا ہے؟ جس نے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے جو میں چاہوں کروں، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ یاد رکھیں، خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے جیسے انگور، اور چھتریوں پر نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی، اور اس کے پھل مختلف قسم کے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور جدا جدا، جب وہ پھل لائے تو اس کے پھل کھاؤ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق، یعنی کہ اس کا حق، کاٹنے کے دن کا حق ادا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مثلا ایسا قیمتی لباس بنا لینا کہ حقداروں کا حق ہی بھول جائے، اور سارا مال اپنے ہی اوپر خرچ کر ڈالنا، ایک شادی کے دن لاکھوں کا جوڑا بنا ڈالنا، سارا مال اپنے اوپر ڈال دینا اسراف کی بدترین قسم ہے۔ حد سے گزرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو فخر کرتے ہیں، مباحات اور دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو اپنی دکھاک جماتے ہیں، قیمتی چیزیں خرید کر، حیثیت نہیں، پھر بھی مانگتے مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم تر سمجھا جائے۔ بے شک خریدیں لیکن ضروریات کی حد تک خریدیں، یہ اس لیے، اور اتنا نہ خریدیں کہ وہ بالکل انلمٹ ہو جائے، کراس سے باہر ہو جائے، اور نہ دوسروں کا خیال رکھیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، نہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بیجا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ حد سے گزرنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 142، اور چوپایوں میں سے پیدا کیے بار بردار بڑے بڑے، اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا یہاں پہ کون ہے؟ شیطان، ہمیں اسی سے بچنا ہے۔
8 जोड़े नर मादा पैदा किए, 2 भेड़े और 2 बकरी से। आप पूछें क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या वो जो दोनों मादा के रहमों में लिपटा हुआ हो, अभी पेट में हो, मुझे किसी इल्म से बताओ अगर तुम सच्चे हो। और 2 ऊंट और 2 गाय से पैदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या जो दोनों के रहमों में लिपटा हुआ हो, अभी पेट में हो। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उसका हुक्म दिया था? बस इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर बहतान बांधे, झूठ, ताकि लोगों को इल्म के बगैर जहालत से गुमराह करे। बेशक अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। बहुत बड़ा जुल्म क्या है? बहुत बड़ा जुल्म और जुर्म है बगैर इल्म के किसी को कुछ बताना। सबसे बड़ा जुल्म ये है, और यही गुमराही का सबसे खतरनाक रास्ता है, सबसे खतरनाक, कि बगैर इल्म के हम बस आंख बंद करके हर चीज को मानते जाएं, अमल करते जाएं। सो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। याद रखें कि कोई भी ऐसी बात जो तहकीक नहीं की आपने, जिसको आपने नहीं देखा कि वो ऑथेंटिक है, कुरान और सुन्नत से बात जो है वो साबित है, तो अगर वो नहीं है, आपके इल्म में नहीं है, तो किसी भी मैसेज को, हमारी कितनी आदत होती है ना कि बस आंख बंद करके कोई मैसेज आता है, अच्छा लगा हमें, हमने फॉरवर्ड कर दिया, है ना। लेकिन हम याद रखें कि ऐसा अगर कोई भी ऐसी बात जो आगे चली गई, जो और फिर लोगों ने उसको पढ़ लिया और अमल भी कर लिया, अगर वो बात सही नहीं होगी तो उसका गुनाह भी हमारे सर साथ होगा। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि इल्म नहीं होगा, इल्म नहीं है तो फिर उसको आगे ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म और क्या है, जुल्म होगा। आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए जो वही मेरी तरफ की गई उसमें किसी खाने वाले पर कोई खाना हराम नहीं पाता, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त, बस वो नापाक है, या गुनाह का नाजायज ज़बीहा जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो। बस जो लाचार हो जाए, न फरमानी करने वाला हो और न सरकश हो, तो बेशक तेरा रब बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और उन लोगों पर जो यहूदी हुए, हमने हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर, और हमने गाय बकरियों में से दोनों की चर्बी उन पर हराम कर दी, सवाए उसके जो उनके पीठ या अंतड़ियों से लगी हो या हड्डियों के साथ मिली हो। ये हमने उनको बदला दिया उनकी सरकशी का, और बेशक हम सच्चे हैं। ये चीजें उन पर इस्लाहन हराम नहीं की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, लेकिन उनकी सरकशी की वजह से, क्योंकि वो सरकश हो गए थे, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर ये तमाम चीजें हराम कर दी थी। बेसिकली इन आयत में मुसलसल हराम और हलाल की जो बात हो रही है, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा ही है, ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हराम और हलाल की बात बहुत कसरत से फरमा रहे हैं। और दीन इस्लाम, क्योंकि दीन इस्लाम क्या है, एक मुकम्मल दीन है। हर चीज के बारे में हमें इस दीन के अंदर नसीहत मिलती है, हर चीज के बारे में, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, क्या चीज नहीं खानी, क्या फायदेमंद है, क्या फायदेमंद नहीं है, क्या नुकसानदेह है, हर चीज की हमें हिदायत इस दीन से मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर वो आप सल्लम को झुटलाएं तो आप सल्लम कह दें तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिमों की कौम से टाला नहीं जाता। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। मुशरिक जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम कोई चीज हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने झुटलाया जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई यकीनी बात है तो उसको हमारे सामने जाहिर करो, तुम सिर्फ गुमान के पीछे चलते हो और तुम सिर्फ अटकल चलाते हो। ये दलील और ये बात अक्सर लोग करते हैं अपने गलत अमाल को दुरुस्त बनाने के लिए। अल्लाह चाहता तो हमें भी हम भी नमाज़ें पढ़ते, जब अल्लाह चाहेगा तो ही हम पढ़ेंगे ना। आप कब चाहेंगे, तो जो अल्लाह चाहेगा उसको अता करेगा। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहता है वो करता है। हम अपनी बात या अपनी कोई भी चीज नहीं कह सकते।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ ہی کی حجت پوری غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ ہے، تو اللہ نے یہ حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم بھی ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ معبود ان باطل کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے، تم پر تمہارے رب نے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، اور بھائیوں کے قریب نہ جاؤ، اور ان میں سے کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہو اس، اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق پر، یہ تمہیں اس کا حکم ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت ہی خوبصورت بات کہ قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم کیا ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو بات زیادہ سمجھ آتی ہے اور پھر دل پر بھی لگتی ہے۔ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک نہ کرو، شرک کرنا حرام ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے، مفلسی سے ڈر کے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گالی گلوچ گھٹیا اور ایسی باتیں جو ڈھکی ہوں یا خواہ چھپی ہوں، یا ہم پبلک میں کریں یا چھپا کے کریں یا پرائیویٹ کریں، ہر طرح کی ایسی باتیں جو بے حیائی کی باتیں، ہمیں اس سے گریز کرنا ہے۔ یاد رکھیے حرام اور حلال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند یعنی کاؤچ پر بیٹھا ہوگا، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، بات ہو رہی ہے یتیموں کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ کیا بات ہوئی؟ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، اور رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یتیم کے مال کی طرف بھی نہ جاؤ، جیسے کہ بھائی فوت ہو گیا تو اس کی بہت سی پراپرٹی ہے، وہ یتیموں پراپرٹی ہے، وہ ان یتیموں کا حق ہے، تمہارا مال نہیں ہے، تم قبضہ نہیں کرو کہ میرا بھائی تھا میرا مال ہے، نہیں۔ جو یتیم ہے، جو باپ چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ اس کے بچوں کا مال ہے۔ اور ناپ تول میں انصاف کرو، جب بات کرو تو انصاف کی کرو، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ بات بھی ہمیں انصاف کی کرنی ہے، اور یہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ہم نے بات ہو رہی ہے آگے موسیٰ علیہ السلام کی، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کو جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت و رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور ہم نے یہ کتاب اتاری یعنی کہ قرآن، اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کس پہ ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو ہی
پکڑ کر چلنا ہے اور اس کتاب سے ہی اپنی ہدایت طلب کرنی ہے تاکہ شاید ہم پہ رحم کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 156 کہ کہیں تم کہو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب اتاری گئی اور یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے، ان سے سو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور اس سے کترائے۔ ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو کتراتے ہیں ہماری آیاتوں سے برے عذاب کے ذریعے سے ان کے بدلے کے وہ کتراتے تھے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں؟ جس دن آئے گی تمہارے رب کی کوئی نشانی کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اگر اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یاد رکھیں فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، ہم نے جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اتنی بچنا ہمیں چاہیے فرقہ واریت سے، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں سے جو فرقہ واریت میں بٹ جائیں، دین میں گروہ کے گروہ در ہو جائے، ان کے گروہ میں بٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، جو شخص کوئی نیکی، سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آیت آگے آ رہی ہے، جو شخص کوئی نیکی لائے تو اس کے لیے اس کا 10 برابر یعنی کہ 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی برائی لائے تو وہ بدلہ نہ پائے گا مگر اس کے برابر صرف ایک اس کے برابر اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی ایک نیکی کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، اور ایک برائی جو ہے وہ اگر ہم اس کو ملٹی پلائی کریں کہ ایک برائی کیا ہوگی، وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک برائی کو وہ جو لے کر آئے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ نہیں پائے گا۔ یعنی کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف ہے نا، کہ اگر ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا رہے ہیں، اور اگر ایک برائی ہے تو اس برائی کا اس کو کوئی نہ کوئی ثواب ملے گا نہ کوئی گناہ ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی اور برائی کا تناسب کس طرح رکھتے ہیں اور کتنی ہم نیکی کمانے میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو شخص کوئی نیکی لائے گا تو اس کے برابر تو اس کا ایک نیکی کا 10 گنا برابر اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی موٹیویشن آیت ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 161۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھائی ہے، درست دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے، چاہے ہماری نماز ہو، جسمانی عبادات ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، مالی عبادات ہو، ہماری پوری زندگی ہم کچھ بھی کریں، ہماری موت کا وقت ہو، ہر موقع پر اللہ کو ہی ہمیں یاد رکھنا ہے اور اللہ ہی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیں سارے کام کرنے ہیں، اور یہی کام ایسے کام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ڈھونڈوں، اور وہی ہے ہر شے کا رب، ہر شخص جو کچھ کمائے گا اس کا گناہ صرف اس کے ذمہ ہوگا، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض درجے پر، تاکہ وہ تمہیں کیا کرے، اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک یقیناً وہ بخشنے والا بھی ہے اور نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الانعام ختم ہوئی۔ اب شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں سورۃ الاعراف کا، جو کہ اسی پارے کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکیہ ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سورۃ الاعراف الانعام سے پہلے اور سورۃ الصاد کے بعد نازل ہوئی، مکی صورت ہے، مکی دور کے آخری صورتوں میں سے ہے یہ سورہ، اور جس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں سب سے طویل ترین صورت کا درجہ رکھتی ہے۔ اہل عرب کے ہاں کوئی بھی چیز جو زمین کی سطح سے اٹھی ہوئی ہوتی تھی تو اس کو عرف کہا جاتا تھا، عرف کہا جاتا تھا نا، اور اسی سے اخذ کیا گیا ہے اعراف، جس کا معنی ہے قیامت کے دن ایک بلند مقام کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف المقطعات سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین۔ حروف المقطعات الف لام میم صاد۔ کتاب یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تو اس سے تمہارے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کتاب اتارنے کی غرض کیا تھی؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے، تاکہ ان کو ڈرایا جائے کہ تم سیدھے چلو، ٹیڑھے نہ چلو، یہ ڈرانا ہوا۔ اگر ٹیڑھے چلو گے تو تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی قیامت کے دن۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اور پیچھے نہ لگو اس کے سوا اور رفیقوں کے، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی، بس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا اور دوپہر کو آرام کرتے۔ دیکھیں، رات کو سوتے میں آیا، تو ہم کتنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہے نا؟ سو بھی جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ موت کسی وقت بھی آ پکڑ لے گی۔ ایسا خوفناک مرحلہ ہم پر کسی وقت بھی آ جائے گا، ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتا ہے۔ سو ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ پھر عافیت کی دعا مانگتی رہنا چاہیے، کہ کبھی کیا پتا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کون سی بلا کس وقت آگے ہمیں پکڑ لے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں، رات کو آنکھ کھلے اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیا ہو، ہمارا انجام کیا ہو، اچھا ہو، آمین۔ بس ان کی پکار اس کے سوا نہ تھی۔ جب ان پر آیا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا بے شک ظالم ہم تھے، سو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، البتہ رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، کہ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی رعیت کے مطابق، یعنی ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری سونپ کے دنیا میں پیدا کیا ہے،
تو اس سے اس کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں باپ کو اس کی اولاد دی ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی، اس کو کیا اچھا سکھایا، کیا برا بتایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. ہمیں غفلت کی زندگی نہیں گزارنی. ہماری اولاد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. صاف اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے نا، یعنی گھر کا مرد بھی اور شوہر بھی، بیوی بھی، حتیٰ کہ غلام بھی، جس کی جو ذمہ داری ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. مرد جو ہے وہ مرد کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. سو ہر کے پاس جو ذمہ داری ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سو بہت ہی ہمیں الرٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے کہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے بھی ہر انسان، حدیث کیا تھی کہ ہر شخص نگراں ہے جو اس کی رعیت ہے. ہر شخص نگراں ہے. سو ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب غفلت کی زندگی نہیں انشاءاللہ گزارنی. آگے چلتے ہیں. نہیں گزار البتہ ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں. یعنی کہ میزان برحق ہے. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، بعض میں آتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، بعض میں آتا ہے اعمال شکل اختیار کریں گے، جسم بن جائیں گے. میزان اتنا بڑا ہوگا جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہی نجات پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیاتوں سے ناانصافی کرتے تھے. دیکھیں ہم بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ پک اینڈ چوز والا معاملہ رکھیں گے تو ہمارے بھی اعمال ایسے ہی ہوں گے، ہلکے ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، بہت ہی کیئرفل رہنا ہے. کون سے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، ہمیں اس کو بس سمعنا و اطعنا کرنا ہے. یا رب میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی، یہی بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے. تم بہت 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 کم ہو جو شکر کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اپنی مخلوق کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، جو تم ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہو اس زمین کے اوپر، کبھی سوچا ہے کہ یہ کس کی ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک تن کے اوپر لباس بھی اپنا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا جسم اپنا نہیں ہے. تو پھر غرور کس بات کا؟ ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. زمین بھی ہماری نہیں ہے، جو ہم اتنے بڑے بڑے کوٹھیاں بنا کے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ بھی ہماری نہیں ہے. زمین پر ہی کوٹھیاں بنی ہے نا، وہ بھی ہماری نہیں ہے. تو دیکھیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے. سو وہ ہم سے کسی بھی وقت لے لے گا. تو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں سبحانہ و تعالیٰ نے. سو اگر ہم ان نعمتوں کو لے کے اس پہ فخر محسوس کریں تو پھر یہ تو نعمت کا شکرانہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس نعمتوں کو جان کے، قدر کر کے، اس کے ساتھ عاجزی کا معاملہ اختیار کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اس میں اور برکت ہو، تاکہ میرا رب مجھ سے اور خوش ہو اور راضی ہو جائے اور مجھے دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے. آمین، اللہم آمین. اور البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی. سبحان اللہ. پھر ہم نے فرشتوں کو کہا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ آگے آیات کے اندر، اور ہم نے فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. اس نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ وہ بولا
میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. اور بہتری کی کیا وجہ بتائی اس نے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. کمپیریزن سٹارٹ کر دیا اس نے فوراً. اور پھر کیا کہا اس نے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ پس تو یہاں سے اتر جا. اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں آیا کہ اس نے چیزوں پر، اس نے اپنی خلقت پر کمپیریزن شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اتر جا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو غرور و تکبر کرے. کس وجہ سے؟ کیا وجہ بتائی گئی یہاں پہ؟ کہ تکبر، اس نے تکبر کیا، غرور کیا اپنی خلقت پر کہ دیکھو میں کیا ہوں، دیکھو مجھے کس سے بنایا ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹارٹ آیت ہو رہی تھی، شروع ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے. ہمیں ہر طرح کا شیپ دے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے. تو پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ چاہے کوئی گورا ہو چاہے کوئی کالا ہو. اکثر تو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی کہ ان کا رنگ کم ہوتا ہے، ان کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا رنگ کم ہے. کسی کی ناک ایسی ہے تو کسی کا منہ ایسا ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مومنوں عقل کے ناخن لو، یہ تو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. یہ تو تکبر ہوا نا، یہ تو وہی شیطان کا تکبر ہو گیا، کمپیریزن ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ نے اس سے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، بس یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. وہ بولا، ڈھٹائی اس کی، وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک تو مہلت دینے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت مل گئی. یہاں پہ تکبر کرنے والا، یعنی کہ سب سے بڑی جو وجہ بتائی گئی کیا کہ تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، کہ وہ میں خود تو بڑا ہوں اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے ہر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، کیا؟ تکبر. یعنی تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں. اور ابلیس کا یہی تھا سب سے بڑا ریجیکٹ کرنے کا، ریجیکشن کی وجہ، انکار کی وجہ تکبر. اور پھر اس نے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک. تو ابلیس کو مہلت دے دی گئی. کیا مہلت دی گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، میں نے تجھے مہلت دے دی. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اس کی دعا بھی قبول ہوئی. اب دیکھیں کہ دعا قبول ہوئی. جتنے بھی ہم گنہگار ہیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری نہیں سنی جاتی، کبھی یہ نہ کہیں. حالانکہ اس اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا، اپنی رحمتوں سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو پھر ہم کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول کی نہیں ہوتی. کب ہمارا اکثر رویہ ہو جاتا ہے نا، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی میری، کیا ہے میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے. تو کبھی ایسا نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان، بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. وہ بولا جیسے تو نے میرے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر. کس کو گمراہ کرنے کے لیے؟ اللہ کے بندوں کو. اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور پھر ان تک ضرور آؤں گا. ان کے سامنے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ کہاں سے اٹیک کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اب یہ تمہیں کہاں سے اٹیک کرے گا، کہاں سے وار کرے گا تم پہ. میں ان تک ضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم. میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر جگہ سے آئے گا وہ. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے نہ پائے گا. دیکھیں کہاں سے آئے گا. اسلام کے راستے پہ وہ بیٹھا ہے، شیطان اسلام کے راستے پہ، اسلام کے ہر راستے پہ بیٹھا ہے. جنت کے راستے تک جو راستہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ
بیٹھا ہوا ہے، منہ آنکھ کان ناک کان سب کچھ کھول کے، اتنا بڑا شاطر دشمن ہے ہمارا، اور ہم غفلت کی زندگی سو رہے ہیں. ہر جگہ سے وہ وار کرے گا ہم پہ، ہر جگہ سے، کوئی جگہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نے، ہر جگہ سے وار کرنے کی اس نے قسم اٹھائی ہے کہ اسلام کے راستے میں ہر جگہ سے آپ کی تیری مخلوق کے سامنے، تیرے بندوں کے سامنے بیٹھا رہوں گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سارے غم اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ ناشکری. تو ہمیں ناشکرا نہیں بننا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے کہ وہ انسان کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا. وہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت شکایتیں کرتا رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اس نے کہ میں اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ اللہ ان کے اوپر ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. اس نے صرف یہی کہا کہ میں یہاں سے آؤں گا، اوپر سے نہیں، کیونکہ اوپر تو اللہ کی امان ہے ہم سب پہ. سو ہمیں الرٹ والی زندگی گزارنی ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل مردود، ان میں سے جو تیرے پیچھے لگا، البتہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے. جو اس کے پیچھے گیا تو وہ اسی کا ساتھی ہو گیا، جہنم میں بھر دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو شیطان کا راستہ کیا ہے؟ جہنم کا راستہ. اور صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ. تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف دوڑ لگانی ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر تو یہ بیٹھا ہے خاص دار لگا کے. تو ہمیں خوب 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 الرٹ ہو کے جانا ہے اس راستے کے اوپر انشاءاللہ. اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اس طرف کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. پس وسوسے ڈالا شیطان نے ان کے لیے ان کے دل میں، تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان کے لیے ظاہر کر دے. اور وہ بولا تمہارے رب نے تمہیں اس طرف سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں سے. بہکانے کا طریقہ اس نے کیا ڈھونڈا کہ وسوسہ ڈالا اس نے، اور ایسا وسوسہ ڈالا کہ جس سے کیا ہو، ستر اتر گیا، بے شرمی پھیل گئی، بے حیائی پھیل گئی. لباس کا جو لفظ اس میں آیا ہے، جو لباس بتایا جا رہا ہے کہ لباس اتر گیا، اصل میں جو لباس ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ زینت ہے نا لباس، اور عزت بھی ہے لباس، ستر کا باعث ہے، اور قابل شرم حصوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے. یعنی کہ ہر طرح سے کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرتا ہے لباس. یاد رکھے آج دنیا میں شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے لیے برائیوں کو خوشنما بنا دیتا ہے. وہ اتنا خوشنما کر دیتا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. وہ اتنا وسوسہ ڈال دے گا، اتنا خوشنما بنا دے گا ہر برائی کے راستے کو کہ ہمیں وہ اور اچھی لگتی جائیں گی، اور ہم بھول جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے روکا ہے. اور یہی چال اس کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی کو خوبصورت بناتا ہے. یہی سب سے بڑی چال ہے اس کی، اور ہمیں اس کی یہی چال کو پہچاننا ہے کہ ہر برائی کو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں ہمارے لیے خوبصورت بنا دے گا، جیسے کہ اس نے وسوسہ ڈال کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا. سو ہمیں بھی بہت زیادہ اس میں الرٹ رہنا ہے انشاءاللہ. اور ان سے قسم کھا گیا کہ میں بے شک تمہارے لیے خیر خواہ میں سے ہوں. یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کیا کر رہا ہے؟ وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں خیر خواہ میں سے ہوں. بس اس نے ان کو مائل کر لیا دھوکا سے. بس جب انہوں نے درخت چکھا تو ان کے لیے ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ اپنے اوپر جوڑ کر رکھنے لگے ستر چھپانے کے لیے جنت کے پتے. اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا تمہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، اے ہمارے رب ہم خطا خار ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا
اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً کیا کیا؟ اپنے رب سے مغفرت مانگی کہ یا رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نافرمان تھے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم سے بھی کبھی غلطی ہو جائے تو ہم بھی فوراً یہی رویہ اختیار کریں، دوسروں کو الزام نہ دیں۔ دوسروں کو الزام دے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، خوش محسوس کرتے ہیں نا، تو ہم اب دوسروں کو الزام نہ دیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اپنی غلطیوں کو جانیں، اور جب غلطی کو سمجھ لیں تو اللہ سے فوراً معافی مانگے سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جس سے غلطی کی ہے اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں، عاجزی اختیار کریں اپنے اندر۔ فرمایا تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک ٹھکانا اور سامان زیست ہے۔ فرمایا اس میں تم جیو گے اور تم اس میں مرو گے اور تم اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم علیہ السلام، ہم نے تم پر اتارا لباس جو ڈھانکے تمہارے سطر اور موجب زینت ہو، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں سے ہے تاکہ وہ غور کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا، بہت قیمتی لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ لباس کا مقصد کیا بتایا گیا یہاں پہ؟ کہ سطر کو ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے جو بہترین لباس کیا ہے؟ پرہیزگاری کا لباس۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے، ان کے لباس اتروا دیے اور ان کے سطر ظاہر کر دیے۔ بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان کے بارے میں بہت ہی واضح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ دیکھو وہ ہمیں کس طرح سے، اور پورا کا پورا گروہ، پورا قبیلہ، ہمیں اس کا پورا قبیلہ ہے، پورا گروہ ہے، پوری فیملی ہے، تو وہ ہمیں کیسے قبیلے کے قبیلے، گروہ کے گروہ جمع ہو کے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ تو جو ایمان والے تو ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا بھی ہے تاکہ ہم شیطان کی چالوں کو، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ سکیں، اور جب وہ بے حیائی کریں تو کہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ دنیا میں شیطان کا انسان پر قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے بتایا گیا یہاں پہ، کہ اس کو بالکل کہتے ہیں نا، بالکل بے لباس کیا کر دے۔ یعنی کہ، اور جیسے کہ اب آج کل تو بڑا زور شور سے یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ایسے ڈریس پہنتی ہیں جن سے ان کا بدن نظر آتا ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر سلیو لیس یا اس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں جو بڑے اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے، جس سے ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسکلی شیطان کا بے حیائی پھیلانے کا ایک چال، بے حیائی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس نے خوشنما بنا دیا نا، اس گناہ کو اس نے خوشنما بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ لباس عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے راستے میں رکاوٹ بھی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران۔ دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں۔ خاص طور پر ہیئر اسٹائل کی بات کی جا رہی ہے نا یہاں پہ۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے۔
تو جنت کی خوشبو جو عورتیں یہ کام کریں گی وہ نہیں پا سکیں گی. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کر دیا کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ مناسب لباس پہنو اور یہ بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے کرو اور اسے پکارو، خالص اس کے حکم کے فرمانبردار ہو جیسے کہ تمہیں پہلے پیدا کیا تم دوبارہ بھی جی اٹھو گے. ایک فریق کو ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا ہے اور گمان کرتے ہیں کہ وہ بے شک ہدایت پر ہیں. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو روکا جائے تو ایسا نہ کرو تو وہ کیا کرتے ہیں، روکنے کی بجائے اور ڈھٹائی پکڑ لیتے ہیں. سو یہاں پہ انہیں کی بات کی جا رہی ہے. اے اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو. بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی کہ اے بنی آدم جب بھی جو ہے وہ مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور صاف ستھرے ہو کے جاؤ. یعنی کہ نماز کے لیے جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہننے کا ہم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی زینت سے مراد بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے، اچھے کپڑے اور اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کے لباس پہن کے نماز کی طرف آؤ، اور یہ ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کریں کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی پیدا کی ہے اور پاک رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور خاص طور پر قیامت کے دن قیامت کے دن انہی کا حصہ. اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس گروہ کے لیے جو جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو ایسا ہی کرنا چاہیے. سادہ غذا کھانی ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا. اور اب رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں اپنے لیے اچھا سا ہمیں متوازن قسم کا اپنا مینیو پلان کرنا ہے تاکہ ہم اچھا اور غذائی سے بھرپور کھانا کھائیں اور پھر اس آیت پر بھی عمل کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی. آپ سے فرما دیں میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائیوں کو، ان میں سے جو ظاہر ہیں جو پوشیدہ ہیں، اور گناہ اور سرکشی ناحق کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی صنعت نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر لگاؤ وہ بات جو تم نہیں جانتے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے جائیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے. والبغی بغیر الحق یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیار لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پر بھڑک جانا، دوسرے پر اتنا غصہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ کے آثار، گناہ کی ڈیفینیشن. اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں سنائیں تمہیں میری آیات جو ڈرا اور اس نے اصلاح کر لی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سو اللہ کی آیت کو پڑھ کے ہمیں بھی ہمارا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے. اگر یہ رویہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کیا کامیابی ہوگی
کہ نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور اسے تکبر کیا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بس اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا پہنچے گا، یہاں تک جب ہمارا بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے. وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو جواب دیں گے، کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنی جانوں پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ فرمائے گا، تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتیوں کے ہمراہ جو گزر چکے تم سے قبل جنوں اور انسانوں میں سے. جب کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی پہلی امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں داخل ہو جائے گی تو ان کے پچھلے اپنے پہلو کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا بس انہیں آگ سے دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں. اور ان کے پہلے اپنے پچھلوں کو کہیں گے، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی نہیں، لہٰذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کرتے تھے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں، جو ممکن ہی نہیں. اسی طرح ہم مجرموں کو بتا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر جہنم کا ہی اوڑھنا ہے. اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی بساط کے مطابق. یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیے. ان جنتیوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ کہیں گے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی. اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے ہرگز نہ تھے. جنتیوں کی اصل خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہوگی. سبحان اللہ. نہ ہوتے، البتہ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور انہیں ندا دی گئی کہ تم اس جنت کے وارث ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ تحقیق ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. اے ہمارے رب، ہمارے رب نے سچا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی پا لیا سچا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت. جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے کافر منکر تھے، ان کے درمیان ایک حجاب پردہ ہے. اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے، اسی سے سورۃ الاعراف کا نام ہے، یہیں پہ بات ہوئی ہے. اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے، وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر. وہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے جن کے نیک اعمال ہوں گے، جن کے نیک اعمال برے اعمال برابر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کاجو کے انڈے کے برابر بھی عمل زیادہ ہوگا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی کہنا جو ہے وہ میزان کو بھاری کر دیتا ہے. یہ بھی ذکر اذکار ہمیں ہر وقت کہتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ. کیا پتہ یہ کلمات ہی ہمیں جنت میں جانے کا باعث بن جائیں. اور اگر ہم کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی دے دیں تو وہ دینا جہنم سے بچا لے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمیں ہماری تولی جائیں گی. اس وقت ہماری چھوٹی نیکیاں بھی تولی جائیں گی. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر. اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ امیدوار ہیں. اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. اور پکاریں گے اعراف والے کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے. وہ کہیں گے، تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہارے جتھے نے اور جو تم تکبر کرتے تھے. کہ اب وہی لوگ ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے اللہ انہیں اپنی کوئی رحمت نہ پہنچائے گا. تم جنت میں داخل ہو جاؤ.
نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو کہ ہم پر تھوڑا پانی بہاؤ یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں دیا۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، بس آج ہم انہیں بلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے اس دن ملنا فراموش کر دیا تھا اور جیسے ہماری آیتوں کو جھٹلا کے ان کو انکار کر دیا تھا۔ آیت نمبر 50 میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانے کو ہمیں لازم قرار دینا چاہیے، یعنی کہ پانی پلانا ایک افضل اعمال بتایا گیا یہاں پہ نا، تو ہمیں پانی پلانے کی ترغیب بھی کرتے رہنا چاہیے، ایک نیکی کا کام۔ اور ہم ان کے پاس یہ کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا، ان کی بنیاد پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کہا ہوا پورا ہو جائے؟ جس دن اس کا کہا ہوا ہو جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہم ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں لوٹائے جائیں گے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا اپنا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، پھر اس نے قرار فرمایا عرش پر، دن ڈھانکتا ہے رات کو، اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ یاد رکھو اس کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، اللہ برکت والا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ سے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور فساد نہ مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور اسے پکارو ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں تو ہم نے انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیا، پھر اس نے پانی اتارا، برسایا، اور ہم نے نکالے اس سے ہر قسم کے پھل، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص۔ اسی طرح ہم شکر گزار کرنے والوں کے لیے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اس کی قوم کے سردار بولے ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم میرے اندر کچھ بھی گمراہی کی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں بھیجا ہوا رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں میں اپنے رب کا پیغام اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھی تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ حق شناسی سے اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اور اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سردار بولے البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں بیوقوفی میں، اور بے شک تجھے جھوٹوں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں بیوقوفی کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام دیتا ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں، میں خیر خواہ ہوں، تمہارا امین ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت میں تم میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور تم یاد رکھو جب اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد جانشی بنایا اور تمہیں زیادہ دیا، جسم میں پھیلاؤ، ڈھیل ڈول سو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ تو لے آ
तो ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है, धमकाता है, अगर तू सच्चे लोगों में से है। उसने कहा अलबत्ता तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से पड़ गया अजाब और गजब। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ा करते हो जो तुमने तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए थे? नहीं, नाजिल की अल्लाह ने उसके लिए कोई सनद, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। तो हमने उसको बचा लिया और अपनी रहमत से उनको उसके साथ जो थे, और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया और वो ना थे ईमान लाने वाले। और समूह की तरफ भेजा हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे सिवा कोई माबूद नहीं। तहकीक तुम्हारे पास रब की तरफ से निशानी आ चुकी है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, सो इसे छोड़ दो, अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई से हाथ ना लगाए, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। और याद रखो, जब तुम्हें आद के बाद जानशी बनाया तो तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, बनाते हुए उसकी नरम जगह में महल और तराशते हुए पहाड़ों में मकानात। सो अल्लाह की नेमतें याद रखो और मुल्क में फसाद ना मचाओ। सरदार बोले, उनकी कौम के जो तकब्बुर में थे उन गरीब लोगों से जो उनसे ईमान ला चुके थे, क्या तुम जानते हो कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल है? उन्होंने कहा, बेशक, जो कुछ देकर वो भेजा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। वो जिन्होंने तकब्बुर किया, सरदार बोले, तुम जिस पर ईमान लाए हो उससे उनके मुनकर हैं। उन्होंने ऊँटनी की कूंचें काट दी और अपने रब के हुक्म की सरकशी की, और वो बोले, ए सालेह, ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू रसूलों में से है। बस ज़लज़ला ने उन्हें आकर पकड़ लिया और अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैरख्वाही की, लेकिन तुम खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते। लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले सारे जहां में किसी ने नहीं की? बेशक तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर ये कि उन्होंने कहा, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाकीज़गी चाहते हैं। सो हमने निजात दी उसको और उसके घर वालों को, सवाए उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश बरसाई। बस देखो मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने मदियन की तरफ से उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तहकीक तुम्हारे पास एक दलील पहुंच चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, बस नाप तोल पूरा करो और लोगों की अशिया ना घटाकर ना दो, और मुल्क में इस्लाह के बाद फसाद ना मचाओ। तुम्हारे लिए ये बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो, और हर रास्ते पर ना बैठो कि तुम राहगीरों को डराओ और इससे अल्लाह के रास्ते से रोको जो उस पर ईमान लाया, और उसमें कजी ढूंढो। और याद रखो, जो तुम थोड़े अक़लियत में थे तो उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसाद करने वालों का अंजाम कैसा होगा। और अगर तुम में से एक ग्रोह है जो उस पर ईमान लाया जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, अगर और एक ग्रोह है जो ईमान नहीं लाया, तो तुम सब्र करो यहाँ तक के फैसला कर दे अल्लाह तुम्हारे दरमियान, और वो बेहतरीन फैसला करने वालों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात हुई कि तमाम पैगंबरों ने कैसे कैसे अहकाम हुक्म दिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हर पैगंबर ने यही आके हुक्म दिया अल्लाह का कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पारे का जो नुकात थे, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ शिरक नहीं करना, हमने फ़िरका वारियत से बचना है, जहालत हिदायत के रास्ते में बड़ी रुकावट है, अक्सरियत की पैरवी करने की बजाय कुरान सुन्नत को पकड़ के रखना है हमने, और मुसलमान खातून के लिए लिबास उसके लिए सबसे बड़ा अहम है, और हया मुसलमान औरत का सबसे बड़ा ज़ेवर होना चाहिए। हराम और हलाल के मुतालिक मुकम्मल और सही इल्म होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान एक बाबरकत और हिदायत देने वाली किताब जिससे हर तरह की बरकतें मिलती हैं। अपने अच्छे खात्मे के लिए बहुत ही दुआ करनी है, क्योंकि शैतान ने ये ठान रखी है कि वो आखिरी दम तक इंसान को भटकाएगा। अफजल अमल पानी पिलाना है, और अपनी जिंदगी में आदम अलैहिस्सलाम के तरीके को भी फॉलो करना है। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग ले। ये शैतान की तरह अकड़ना नहीं है, गुरूर तकब्बुर नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह।
दुआ की तरफ चलते हैं और पारे से जो हमने सीखा और बहुत ही खूबसूरत दुआ पार में भी आई और वही दुआ हम सीखेंगे भी इंशाअल्लाह। मैं पढ़ती हूँ पहले, तो जो सिस्टर्स पढ़ना चाहेंगी तो वो हैंड रेज कर सकती हैं मेरे पढ़ने के बाद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सिस्टर पढ़ना चाह रही है? जी नाहिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। बारकल्लाहु फीकी। आमीन जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अस्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत दुआ। अब हमारा रिफ्लेक्शन का टाइम है और जो आपने पॉइंट्स लिए हैं तो आप ज़रूर शेयर करें कि आपने आज के पारे से क्या पॉइंट लिए हैं। जी कौसर जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैंने अस्सलाम। जी आज जो हमने पारे से पॉइंट्स लिए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जुल्मात को हम ये समझते हैं कि इससे मुराद सिर्फ कुफ्र है, तो सिर्फ कुफ्र जो है ना वो जुल्मात के जुमरे में नहीं आता, बल्कि इसमें जो है वो सारी चीजें आएंगी, जैसे जहालत है, ला इल्मी है, सारी चीजें जुल्मात में आएंगी। और नूर के लिए इल्म शदीद जरूरी है, यानी बगैर इल्म के नूर मिल नहीं सकता, ना दुनिया में मिल सकता है ना आखिरत में मिल सकता है। तो ये चीज हमने जो है वो आज के बारे में देखी। सेकंड जो चीज आपने बात की हिदायत इरशाद की और हिदायत तौफीक की, तो हिदायत इरशाद जो है वो सबके लिए है, लेकिन हिदायत तौफीक अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये वाली हिदायत दे देना। तीसरी बात जो आज के पारे से मैंने वो ली है कि गुनाह और जुल्म ये इनका इंटर कनेक्शन है ये दोनों। तो अगर हमें अपने घरों से या अपने माशरे से जुल्म को हटाना है ना, तो सबसे पहले गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। हम ये हो नहीं सकता कि हम अपने गुनाहों पर जो है वो बज़िद हों, उस पर जो है टिके रहें और हम फिर सोचें कि नहीं नहीं सारी चीजें इंसाफ कायम हो जाएगा, सारी चीजें बराबर हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आखिरी बात कि सुभान अल्लाह की हम दुश्मन से कैसी नफरत करते हैं ना, उसके लिए कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और जो है कितनी प्लानिंग्स करते हैं। तो क्या यही हाल हमारा शैतान के साथ है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम उसको अपना दुश्मन समझते ही नहीं है ना। हमारे तो कभी सबकॉन्शियस में भी नहीं होता कि शैतान हमारा इतना बड़ा खुला दुश्मन है कि अल्लाह ने कुरान में कई मर्तबा उसका जिक्र किया। तो हमारा क्या जो है फर्ज बनता है कि उसका हम तरनीवाला हम उसका ना बने, बल्कि जो है उसे दुश्मन समझें। तो ये चीजें आज के जो है पारे से मैंने अखज़ की। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी नौरीन जी। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है सहीता जी? जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज के पारे से जो रिफ्लेक्शंस पॉइंट मैंने लिए हैं वो ये है कि आखिरत पर यकीन का कमज़ोर होना इंसान की तबाही का बाइस होता है और इसी वजह से इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे झुक जाता है। तो आखिरत पर कामिल यकीन होना चाहिए जो इंसान के अच्छे अमाल का बाइस बनता है। और बैठने की असल वजह अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करनी होती है। और जिस जानवर को ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लिया गया हो उसको ही खाना चाहिए। और ईमान दिल में रोशनी पैदा करता है और मुनाफिकत से बचना है। मुनाफिकत दिल में होगी तो दीन की समझ नहीं आएगी और हर किसी को अपने नेक अमाल की बिना पर जन्नत में दर्जा मिलेगा। और अल्लाह पाक हमें मोहलत इसलिए दे रहे हैं कि हम नेकियों में सबकत करें और इसराफ से परहेज़ करना ज़रूरी है।
اور بغیر علم کے آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو مانتے جانا بہت بڑا ظلم ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, نیک سلوک کرنا ہے, یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا, اور پھر قواریت سے بچنا ہے, اور نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے, کیونکہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے, اور ایک برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی وہ ہوگی, لیکن نیکی کا 10 گنا زیادہ ہے. نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے, ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے, اور سامعین بات کو نہ کرنا ہے, اور میں ناشکرہ نہیں بننا, شکر گزار بننا ہے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے, اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی ہے, اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. سب سے بہتر لباس ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ, ہر چیز سمرائز کر دیا آپ نے. بارک اللہ. جی سسٹر اسما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک پوائنٹ یہ جو بلکہ ہمارے سب کے لیے عبرت کا بھی مقام ہے. ہم اکثر اپنے اسپاؤزز کے اس سے گلا کرتے ہیں نا کہ ہم مطلب اپنے ہسبینڈ یا وائف کی وجہ سے کہ ہمارا دین مکمل اس طرح سے ہوتا ہے یا اس طرح ہے یا ویسے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہیں, جو بیوی ہیں, وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہو گئی ہیں, جبکہ وہ پیغمبر کی بیوی تھی, ان کی زوجہ تھی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ کی جو ان کا موجود ہونا, تو ہم اپنے دین کو مکمل کرنا اپنے اسپاؤزز کے اوپر نہیں ڈال سکتے, وہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اور یہ ٹوٹلی ہمارے اپنے اوپر ہے. تقویٰ بھی ہمارے اپنے جو اندر کا ہے وہی ہمارے کام آئے گا, ان کا نہیں کام آئے گا. اور یہ ٹوٹلی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے دین کو کیسے لے کر چلتے ہیں. یہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا جو ہمارے جو اسپاؤزز کا کردار بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری لائف میں, لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے وہ صرف ہماری اپنی تقویٰ کی بنا وجہ سے. بالکل بالکل, بہت ہی درست پوائنٹ, اور بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا کہ ہر کسی کو, ان شارٹ کہ ہر کسی کو اپنا اعمال اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, اور اللہ کے سامنے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میرے اس اعمال کا وجہ یہ ہے, میرے اس اعمال کا وجہ یہ بنی, یہ شخص فلاں فلاں فلاں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ اپنا ہی اعمال لے کے جانا ہے. جی عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو انسان کھاتا ہے وہی اس کے اندر سے پھر وہ اعمال نکالتے ہیں. تو انسان کو اپنی انکم کا ذریعہ, اپنے کھانے کا حلال یا حرام بہت احتیاط کرنا چاہیے, تاکہ پھر انسان اسی حساب سے اپنے عمل بھی کر سکے. ماشاء اللہ, بارک اللہ عالیہ. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ کہ ہم جو کھاتے ہیں اور وہی ہمارے اعمال کا سبب بنتے ہیں ہمارا, کیونکہ کھانا بھی عبادت ہے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ. اور کسی نے کوئی پوائنٹ شیئر کرنا ہے تو کریں نا انشاءاللہ. جی رابعہ. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ چیز شیئر کرنی تھی کہ جس طریقے سے اس قوم کے پاس نشانی آ گئی تھی اٹھنے کی, لیکن انہوں کا بیہیویئر یہ تھا کہ اگر یہ نشانی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کو ذبح کر لیا ہے کہ اب کیا ہم پہ عذاب آئے گا. یہ بیہیویئر بہت غلط ہے. ہم لوگ اکثر کوشچنس پہ کوشچنس کرتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ایک بار جو چیز سمجھا دی جاتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے. کوشچنس ہر دفعہ اچھے نہیں ہوتے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہماری مسٹیک ہوتی ہے تو ہم سوری فیل کرنے میں بہت لیٹ کرتے ہیں. بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے, ہم لوگوں کی شرمندگی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, ہم سوری فیل نہیں کرتے. شیطان کو بھی ریئلائز ہو گیا, اس نے سوری فیل کرنے کی کوشش کی پر بہت لیٹ کری. ہم اپنے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے سوری فیل کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں, لیکن ہم اپنے منہ پہ وہ بات لاتے نہیں ہیں کہ ہمیں ایسا نہ ہو ہمیں سوری کرنی پڑ جائے. تو یہ چیز میں نے یہاں سے سیکھی کہ سوری کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے آپ کو جھک جانا چاہیے, ایسا نہ ہو بہت لیٹ ہو جائے. بارک اللہ. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ کہ جب بھی غلطی کا احساس ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک کے استغفار کریں, توبہ کریں, اور جس بندے سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے بھی سوری کرنے میں دیر نہ لگائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو کلمات کہنے ہیں وہ ہے استغفر اللہ. اور آج دعا سیکھی جو ہم نے وہ آدم علیہ السلام کی. اور بندے سے ہم کیسے کریں گے
سوری یا جو بھی الفاظ بہترین استعمال کا چناؤ کریں اور غرور اور تکبر سے بچتے ہوئے. یہی وجہ ہوتی ہے جو ہے وہ سوری نہ کرنے کی یا اپنی غلطی کو قبول نہ کرنے کی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری آج کی مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. جو مجھ سے بولنے میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو، جو بھی جانے انجانے میں جو غلطی ہو گئی ہو بولنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے مجھ سے اور ہم سب سے. اور کیونکہ وہ غلطی کوتاہیاں تو شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، ہماری کوئی ایسی انٹینشنس نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہم سے ہمارے اس خوبصورت سی مجلس کو قبول فرمائے، ہمیں ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس خوبصورت سی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اور ہمیں مزید قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کو پکڑنے کی، اس کو ساتھ رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ہی ہمارا ساتھی ہے اور وہی ہمارے ساتھ جائے گا. قرآن کی باتیں اللہ اپنی باتیں ہمارے دلوں میں بھر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو ہمارے دلوں میں بھر دیں، اپنا نور ہمارے دلوں میں بھر دیں. یہی نور ہمارے ساتھ ہمارے قبروں میں جائے گا اور یہی نور ہمیں اس اندھیرے والے دن میں ہمارے ساتھ رہے گا جو قیامت کا دن سب سے ڈرانے والا ہولناک دن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا اپنی کتاب کی وسعت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی جمع کر کے رکھے جنتیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.